السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ یہ میری جو ڈائمنڈ پینٹنگ تھی، یہ والا جو پروجیکٹ تھا، یہ اس کی لاسٹ ویڈیو ہے، تو دیکھتے ہیں بن کر کیسی لگتی ہے۔ اور ساتھ ہی ہم لوگ کہانی بھی کنٹینیو کرتے ہیں جنت کے پتے، جہاں پر ایک بچی جو ہے وہ مسجد میں اپنی بہن کو منا رہی ہوتی ہے۔ لاسٹ ہم لوگوں نے ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا تھا۔ اب اس کے بعد آخر میں آگے کیا ہوتا ہے؟ ایک آخری نگاہ ان دونوں پہ ڈال کر وہ باہر آ گئی۔ مسجد کے برآمدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ایک ستون سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ ہوا سے اس کا سر پہ لیا سٹول سر کی پشت تک پھسل گیا تھا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدے میں جھکا تھا۔ نیلی جینز اور اوپر سیاہ سویٹر جہان سکندر کا مخصوص لاپرواہ سا حلیہ۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر کے ستون سے ٹکائے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اب سجدے سے اٹھ کر تشہد میں بیٹھ رہا تھا۔ ہر کام بہت پھرتی سے کرنے والا جہان سکندر کی نماز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی۔ وہ چونکہ اس سے ذرا سا پیچھے کھڑی تھی تو یہاں سے اس کا صرف ہلکا رخ ہی نظر آتا تھا۔ گردن کی پشت اور چہرے کا ذرا سا دایاں حصہ وہ گردن جھکائے پڑ رہا تھا۔ پھر اس نے دائیں رخ سلام کے لیے گردن موڑی تو حیا کو بالآخر اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ زیر لب مسکراتے اسے دیکھے گئی۔ دوسری جانب سلام پھیر کر اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھا دعا مانگتا رہا۔ پھر ایک گہری سانس لے کر ہاتھ چہرے پر پھیرتا وہ کھڑا ہوا اور واپس مڑا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر مسکرایا۔ تم انتظار کر رہی تھی؟ وہ ذرا مسکرا کر کہتا ہوا اس کی طرف آیا تو حیا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ جہان چوکھٹ پر جب وہ جھک کر کھڑا ہو جوگر پہن رہا تھا تو حیا نے اس کو پکارا، تم مذہبی ہو؟ تھوڑا بہت، وہ تسمہ باندھ رہا تھا۔ لگتے نہیں ہو۔ تسمے کی گرہ لگاتی اس کی انگلیاں تھمی۔ اسے سر اٹھا کر قدرے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ میں کیا کرتا تو مذہبی لگتا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ ویسے تم نے دعا میں کیا مانگا؟ میں نے زندگی مانگی۔ وہ تسمہ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ زندگی؟ حیا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا۔ وہ اب عادتاً سویٹر کی آستینیں موڑ رہا تھا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس سے اس کی کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب کچھ خوبصورت ہے، نہیں ہے تو سب اندھیرا ہے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگ گئے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے جہان؟ بیبک ادا کی سرد ہوا اس کے بال پھر سے اڑانے لگی تھی۔ شال سر سے پھسل کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی تھی۔ وہ جب اپنے بکھرتے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے اس نے یہ سوال پوچھا تھا تو شدید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیا سلیمان کی آنکھیں ہیں جیسی کوئی بات نہیں کہے گا، مگر جو اس نے کہا وہ حیا سلیمان کے لیے قطعاً غیر متوقع تھی۔ علی کرامت کی ماں؟ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے جہان کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ میرے لیے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ علی کرامت میرا ایک اسکول فیلو تھا۔ ایک دفعہ اس کے گھر گیا تھا، تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھی۔ وہ ڈاکٹر تھی اور اس وقت ہسپتال سے آئی تھیں۔ وہ تھکی ہوئی تھیں اور تب کچن میں کھڑی ٹشو سے اپنا چہرہ تھپ تھپا رہی تھیں۔ حیا، وہ چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پہ وہ چند لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ وہ ترک تھی یا پاکستانی؟ بہت دیر بعد بولی۔ وہ سیاہ فام تھی، خالص سیاہ فام، اور حیا کے حلق تک میں کڑواہٹ گھل گئی، تاہم وہ لب بھینچے خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی۔
कड़वे घूंट पी लेती थी और फिर भी मोमबत्ती बन जाती थी। अगर यही बात किसी और ने कही होती तो वह अपने अज़ली तनतने से इसको इतनी सुनाती कि ऐसी बातें करने की वो शख्स दोबारा कभी हिम्मत न करता। हद हो गई, भला स्याह फाम कहाँ इतने खूबसूरत हो सकते हैं, कितने हसीन हो सकते हैं। या फिर शायद जहान का मतलब ये था कि उसे हया सुलेमान के मुकाबले में एक बदसूरत तरीन स्याह फाम औरत भी खूबसूरत लगती है। वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी बदसूरत औरत को सोचकर हसद का शिकार हुई थी, मगर चुप रही। सपहर ढलने लगी तो वो वापसी की तैयारी करने लगे। बेवकदा जजीरे की गलियों में चल चल कर अब उसके पाँव दुखने लगे थे। डीजे वापसी पे फिर से बालकनी में खड़े होने के लिए कतई राज़ी न थी और इसका पूरा इरादा फेरी में घुसकर चाहे प्यार से चाहे लड़ झगड़ कर मगर बैठने के लिए निशिस्त ढूंढने का था। जहान को टिकट लेने में खासी देर लग गई। 5 बजे वाली फेरी शाम की आखिरी फेरी थी, सो सयाहों का सारा हजूम टिकट घर की खिड़की के आगे मौजूद था। अब इसके बाद अगला जहाज़ रात 8 बजे चलना था और फिर अगली सुबह तक कोई जहाज़ नहीं आना था। जो रह गया वो जजीरे पर रात बसर करे या तैर कर वापस जाए। अगर तुम दोनों इसी रफ्तार से चलती रहीं तो फेरी निकल जाएगी और तुम्हें वाकई तैर कर वापस जाना पड़ेगा। वो इन दोनों की सुस्त रवि पे खासा झुंझला कर बोला था। जवाबन वो कदरे खफ्त से ज़रा तेज़ चलने लगी। बंदरगाह खचाखच सयाहों से भरी थी। वो तीनों इस रश से बमुश्किल रास्ता बनाते आगे बढ़ रहे थे। जहान आगे था और दोनों पीछे। इसे अब यूं अपने रेस्टोरेंट की फ़िक्र होने लगी थी। प्रॉपर्टी की मालिका ने आकर फिर से कोई हंगामा न किया था। जहान इसे इस सारे मामले पर कदरे परेशान व मुतासिफ लगा था। गो कि वो अपने तासुरात छुपाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा था, मगर वो इसका हर रंग अब पहचानने लगी थी। वो तीनों फेरी की तरफ जाते बोट की जानिब बढ़ रहे थे जब किसी ने हया की कोहनी को ज़रा सा छुआ। मैडम, मैडम! वो ठिठक कर रुकी और गर्दन मोड़ी। इसके अकब में एक 12-13 बरस का एक तुर्क लड़का खड़ा था। वो कोई ठेले वाला था। इसे गर्दन के गिर्द और दोनों हाथों में बहुत से हार और मोतियों की लड़ियाँ डोरियों में बांध कर उठाई हुई थी और अब वो लड़ियों का एक गुच्छा हया के चेहरे के सामने करके दिखाता तरगीब दिलाने की कोशिश कर रहा था। वो कभी न रुकती, मगर वो मोती और उनकी चमक इतनी खूबसूरत थी कि उसे ठहरना ही पड़ा। वो बेख्तियार वो लड़ियाँ उंगलियों में उठाकर उलट पुलट कर देखने लगी। वो बालों में पिरोने वाली लड़ियाँ थीं और इतनी हसीन थी कि चंद लम्हे के लिए वो लंबे बालों की दीवानी लड़की इर्द गिर्द को फरामोश कर बैठी। हया, हया! जान दूर से उसे आवाज़ें दे रहा था। उसे सर उठाकर देखा। जहान और डीजे फेरी के तख्ते पे चढ़ चुके थे और अब वो झुंझलाहट भरी कोफ्त से उसे बुला रहे थे। 1 मिनट! वो अंगिश्त शहादत उठाकर इनको रोकने का इशारा करती पलटकर जल्दी जल्दी लड़ियाँ देखने लगी। हाउ मच? उसने 2 लड़ियाँ अलग करके पूछा। 10 लेरा। ये तो बहुत ज़्यादा हैं। उसने खफगी से बच्चे को देखा। पीछे जहान उसे नागवारी भरे अंदाज में फिर से आवाज़ दे रहा था। तुम जाओ, जगह तलाश करो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। इसने उनको मुतमईन करने के लिए जाने का इशारा किया। उन तक इनकी शायद आवाज़ ही ना पहुँची होगी। तभी वो दोनों सर हिलाकर मुड़े और फेरी के अंदरूनी रास्ते की जानिब बढ़ गए। फेरी निकलने में अभी 3 मिनट थे और वो इन 3 मिनटों को ज़ाया नहीं करना चाहती थी। 7 लेरा, उसने हतमी अंदाज में लड़के को कहा और पैसे निकालने के लिए सुनहरी क्लच खोला। उसे कबल के वो नोट निकालती लड़के ने एकदम पर्स झपटा और भाग खड़ा हुआ। लम्हे भर को इसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, और जब समझ आया तो वो रुको रुको, मेरा पर्स! वो चिल्लाती हुई उसके पीछे लपकी। जहान, डीजे, फेरी उस अफ्ताब में इसे सब भूल गया। लड़का फुर्ती से भागता जा रहा था। सियाह अफरा तफरी में फेरी की तरफ बढ़ रहे थे। किसी के पास तवज्जो करने को वक्त ना था। वो तेज़ तेज़ कदमों से दौड़ती इनके पीछे लड़के के पीछे आई। वो बाज़ार की तरफ मुड़ गया और अब एक गली के ऐन वस्त में खड़ा था। हया जैसे ही भागती हुई इस गली में दाखिल हुई, लड़के ने चौंक कर इसे देखा और फिर भाग खड़ा हुआ।
رکو رکو، وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑی جا رہی تھی۔ لڑکا خاصا پھرتیلا لگ رہا تھا مگر وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا۔ 3 گلیاں عبور کر کے وہ اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سر پر دوڑتا ہوا دائیں طرف کی قطار کے بنگلوں میں سے ایک گیٹ عبور کر گیا۔ وہ ہانپتی ہوئی اس گیٹ تک آئی۔ گیٹ نیم وا تھا، لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا۔ وہ کہیں فیری نکل چکی تھی۔ ڈی جے اور جہان جزیرے سے چلے گئے تھے اور ادھر تنہا رہ گئی تھی۔ لیکن یہ وقت وہ سب سوچنے کا نہیں تھا، اسے اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا ہر صورت۔ اس نے ایک لمحے کو اس نیم وا گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے سالیشان سفید محل کو، اور پھر تیزی سے اندر آئی۔ یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی۔ شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ پھولتے سانس کو ہموار کرتی متذبذب سی چلتی بنگلے کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لکڑی کا اونچا منقش دروازہ قدیم طرز کا بنا تھا۔ اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شے نہ تھی۔ وہ کیا کرے؟ یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے؟ مگر وہ بھی اسی گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اسے بہرحال اندر جانا تھا۔ ایک مصمم ارادہ کر کے اس نے کندھے پہ پھسلتی شال درست کی اور دروازے کا سنہری ناپ گھمایا۔ وہ قدیم وقتوں کی کوئی امر ہوئی شہزادی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جزیرے پہ آ نکلی تھی اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ چر کر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہی ہر سو اندھیرا تھا۔ اسے چوکھٹ پر قدم رکھا۔ ہیلو! وہ 2 قدم مزید آگے آئی اور پکارا۔ اس کی آواز کی گونج دور و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ وہ کسی لابی میں کھڑی تھی۔ وہاں نیم تاریکی سی چھائی تھی۔ صرف کھلے دروازے سے آتے شام کی نیلگوں روشنی میں آگے جاتی راہداری سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی و خوف میں گھرنے لگا۔ کوئی ہے؟ اب اس کی اس پکار نے تو آواز میں ذرا ارتعاش تھا۔ ایک دم کے عقب میں ٹھاک کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لاک لگنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی۔ ڈور نوب تاریکی میں بمشکل اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے زور سے نوب کھینچا، پھر گھمایا مگر بے سود۔ دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اوپن دی ڈور! وہ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی، ساتھ ہی خوفزدہ سی دبی دبی آواز میں چلا ہی رہی تھی، شہزادوں کے جزیروں پہ خوش آمدید! کسی نے بہت دھیرے سے اس کے عقب میں کہا تھا۔ لابی تاریک تھی، البتہ اندر کی سمت مڑتی راہداری کے آخری سرے پہ کوئی ٹمٹماتی سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر آخری بار دروازے کی نوب کو گھمایا۔ وہ جامد رہا۔ اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا۔ جو بے وقوفی وہ کر چکی تھی اسے انجام تک پہنچانا ہی تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑھی۔ تاریک راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لیونگ روم۔ گھپ اندھیرے میں وہ زرد سی موم بتیوں کی روشنیاں وہیں اسے نظر آ رہی تھی۔ کون؟ اسے چونکنے انداز میں پکارا۔ وہ لیونگ روم کی چوکھٹ پر آن کھڑی ہوئی تھی اور اس کی خوش آمدید کہنے والی عورت وہیں سامنے ہی تھی۔ لمبے اسکرٹ اور سویٹر میں ملبوب اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے وہ جھریوں زدہ چہرے والی ایک معمر خاتون تھی۔ وہ لیونگ روم کے دوسرے سرے پہ کھڑی، ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے سٹینڈ پہ رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سرد پڑی موم بتیاں جلنے لگی تھیں۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ، لمبی موم بتی سے اوپر نیچے اٹکی موم بتیاں جلاتے ہوئے اس نے اسی نرمی سے کہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، بس بنا پلک جھپکے اس پرتعیش لیونگ روم کے وسط میں رکھی میز کو دیکھے گئی جس پہ رکھا سنہری ستاروں والا کلچ موم بتیوں کی ہلکی زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ تمہارا پرس ہے؟ تم اسے لے سکتی ہو۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے پاس صرف میرے بلاوے پہ آ جاؤ گی تو میں اس بچے کو نہ بھیجتی۔ اسے معاف کر دینا، اس کی مجبوری تھی۔ آؤ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی لیے اب اس کے سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہاں بھی ایک بڑا سا کینڈل سٹینڈ
رکھا نظر آ رہا تھا، جس کے اوپر جگہ جگہ موم بتیاں سیدھی کھڑی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے ان موم بتیوں کو بھی روشن کرنے لگی تھی۔ حیا کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے صوفے کے کنارے کی نشست پر جا ٹکی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک قریب رکھی میز پہ دھرے اپنے سنہری کلچ پہ تھیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت ساری ہمت مجتمع کر کے وہ بمشکل کہہ پائی، اب مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور پھر تمہیں کچھ بتانا ہے۔ عبد الرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے، مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمے لگایا تھا۔ وہ اب اس کی جانب پشت کیے آخری موم بتی جلا رہی تھی۔ وہ عبد الرحمن کے نام پہ حیران نہیں ہوئی، اسے دوپہر میں ہی اس گھر کے گیٹ پر لکھی تختی دیکھ لی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ بچہ اس گھر میں داخل ہوا تو وہ بھی پیچھے چلی گئی۔ وہ صرف اپنے پرس کے لیے آئی تھی یا کسی معمے کے حل کے لیے؟ وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے سے قاصر تھی۔ آپ عبد الرحمن پاشا سے کیا رشتہ ہے؟ وہ بولی تو اس کی آواز زرد روشنی کی مانند مدھم تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف زائل ہو رہا تھا۔ میں عبد الرحمن کی ماں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موم بتی میز پہ رکھی اور انگلی کی پوروں پہ لگی موم کھرچی، پھر پلٹ کر اس کی طرف آئیں۔ عبد الرحمن نے تمہیں ملنے کا کہا تھا، لیکن جب تم نے انکار کیا تو بھلے وہ ہاتھوں اور دامن کا صاف نہ ہو، دل کا اتنا صاف ہے کہ وہ رکا نہیں۔ البتہ جاتے جاتے اس نے میرے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ میں تم سے ملوں اور تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہارے ذہن میں کلبلاتے رہتے ہیں۔ وہ دم سادے خاموشی سے اس معمر خاتون کو دیکھے گئی جو ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان رکھی کارنر ٹیبل پر ایک فوٹو فریم رکھا تھا۔ اس میں وہ چہرے مسکرا رہے تھے، ایک وہی معمر خاتون اور دوسرا اس کے ساتھ ایک 35-36 برس کا مرد جس کے بال گھنگریالے اور لمبے تھے۔ آنکھوں پہ فریم لیس چشمہ تھا، چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی جس میں جگہ جگہ سفید بال چھلکتے تھے۔ نہایت گہری سانولی رنگت کا وہ شخص بہت ہی عام سا قبول صورت مرد تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاؤں تمہیں، اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو۔ حیا نے فوٹو فریم سے نگاہ ہٹا کر اس کو دیکھا جو مسکراتی پرشفقت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازہ بند ہو جانے پہ ڈر گئی تھی، مگر اب اس کا ڈر شائبہ تک نہیں تھا۔ عبد الرحمن پاشا مجھے پھول کیوں بھیجتا تھا؟ سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے ہیں۔ اس کے سوال پر وہ ہولے سے مسکرائیں۔ ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، شاید وہ اس طرح پھول اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں چونکائے، تمہاری توجہ حاصل کرے۔ مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے وہ الجھن سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی تھی۔ وہ اسلام آباد میں اس وقت اسی ہوٹل میں تھا۔ وہاں اس نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا اور اسی رات پہلی دفعہ پھول بھیجے تھے۔ ایک دم سے اس کی 2-2.5 ماہ کی بے چینی کا اختتام ہو گیا۔ اسے فوراً یاد آ گیا جس رات اسے سبانچی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی۔ اسی دوپہر اس نے وہ چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو زار کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کی تھی۔ وہ اور زارا ابھی یوں ہی چلی گئی تھیں، یقیناً اسے عبد الرحمن پاشا نے وہیں دیکھا تھا، یہ ممکن تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم لوگ نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ میری پینٹنگ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے بن کے۔ مجھے اسی طرح سپورٹ کریں اور آگے میرے چینل کو فالو کریں اور سبسکرائب کروائیں۔ تھینک یو سو مچ۔